بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلسل میڈیا کی سکرین پہ لاہور کے حوالے سے ایک انفارمیشن اور اس کے ساتھ جڑی ڈس انفارمیشن چلتی رہی، اور ایک پلانٹڈ ایجنڈے کے تحت لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے حکومتی انیشیٹوز کو نظر انداز کر کے اسپیسیفکلی اس امپورٹنٹ نیشنل اور عوامی ایشو پہ جو نیریٹو دیا گیا، اس میں کچھ حقیقتیں بھی ہیں اور کچھ حقائق کے برعکس سٹوریز بھی ہیں۔ اس عوامی ایشو کی افادیت کو سمجھتے ہوئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ہدایت پہ یہ ضروری سمجھا گیا کہ جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کارپوریشن اور اس کے ساتھ کمپنی کے ساتھ جڑے جتنے بھی چیلنجز ہیں آپ کے سامنے رکھے جائیں، اور لاہور کو صاف ستھرا رکھنا، لاہور کی صفائی کو یقینی بنانا، لاہور کے قدرتی حسن کو بحال کرنا اور لاہور کے اندر بسنے والے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانا حکومت کی اولین ذمہ داری اور ترجیح ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی راجہ یاسر ہمایوں صاحب کی کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ آج میڈیا کو، کیونکہ یہ ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، اور آپ کے سوالات کے ہم جواب بھی لیں گے، اور چونکہ وہ ہائی کورٹ میں جو کیس ہے اس کی وجہ سے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس کے فیصلے کے بعد ہم اس کو شروع کریں تاکہ یہ انتہائی اہم ایشو میڈیا کی سکرین سے وہ حقائق جو ہیں وہ اوجھل نہ رہیں، تو لیکن چونکہ وہ ابھی فردر ڈیلیڈ ہے تو ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ اس میں صرف ایک بات جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ سابقہ ادوار میں جو یہاں صفائی کے نام پہ قومی خزانے کا صفایا ہوا ہے، اور صفائی کے نام پہ جس طرح سے من پسند کمپنیز اور ان کے ساتھ جڑے ایک مخصوص ٹولے کو نوازنے کے لیے ڈالرز میں قومی خزانوں کو چونا لگایا گیا، اور جس طرح سے پنجاب کے شہریوں کی جیب کو کترا گیا ہے اور ان کی جیب کی صفائی کی گئی ہے صفائی کے نام پہ، یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جن سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے۔ رائے صاحب، آپ پلیز، اوور ٹو یو۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب نے اس ہفتے کے شروع میں مجھے ذمہ داری سونپی کہ لاہور کے جو گورننس کے مسائل ہیں ان کی اوور سائٹ کی جائے ان کے بیہاف پہ، اور میں نے اس سلسلے میں تمام جو محکمے جن کا کام صفائی سے لے کے اور ہیلتھ اور پولیس اور ان تمام کی ایک بریفنگ لی۔ سب سے اہم مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے وہ جو ہائی لائٹ کیا آپ لوگوں نے وہ صفائی کا ہے، اور نو ڈاؤٹ وہ مسئلہ تو ہے، اور لیکن اس کے پیچھے کچھ جو جن وجوہات کی وجہ سے یہاں تک بات پہنچی ہے وہ بھی آپ کا جاننا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری ہے کہ کتنی جلدی یہ حل ہو پائے گا، کیونکہ ظاہر عوام اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں کہ مسائل پیدا کیوں ہوئے، وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں کہ مسائل کو حل کیسے کیا جائے گا۔ تو میں پہلے مختصر سی بات کر دوں کہ پہلے یہ مسئلہ کیوں نہیں تھا اور اب یہ بنا کیوں، اور اب پھر اس کو ہم حل کیسے کریں گے۔ دیکھیں، کوئی بھی کام اگر آپ کا 1 روپے میں ہوتا اور آپ اگر اس کو 2 روپے میں کرائیں، جو سمپل سی بات ہے، تو آبویسلی اس کے ریزلٹس تو بہتر آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ان 2 روپے میں سے کتنا کٹ لیا گیا، عوام کا نقصان کتنا ہوا، کتنا منافع اس وقت کی حکومت نے کمایا، یہ تمام کام نیب کا ہے، یہ ہمارا کام نہیں، اور نیب اس پہ کام کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دونوں کمپنیز کے جو کیسز ہیں یہ نیب کے پاس ہیں آلریڈی، تو اس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن ایک کنزمپشن کے لیے اتنی سی بات میں کرتا چلوں کہ جو کام 13 ارب روپے میں کروایا جا رہا تھا وہ 7-8 ارب روپے میں بڑا آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے جب اس کو ہماری گورنمنٹ آئی، ہم نے ظاہر ہے پہلے اور بہت سارے بڑے معاملات تھے، جب اس مسئلے کی کوگنیزنس لی تو اس کمپنی کے ظاہر مفادات کے ساتھ جو منسلک لوگ تھے جو کہ اس ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں بھی کام کر رہے تھے،
وہ سڑکوں پہ آ گئے, انہوں نے اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی, اور ہمارے لیے جو ٹرانزیشن تھی اس کو آسان بنانے کی بجائے مشکل بنایا گیا. اور بہرحال گورنمنٹ نے ایک مشکل ڈیسیجن لے لیا, کیونکہ ہم کب تک اپنے ملک اور قوم کا جو پیسہ ہے اس کو اسی طرح لٹاتے رہیں. جو کام 1 روپے میں ہونا ہے وہ انشاءاللہ 1 روپے میں ہی ہوگا اور بہتر طریقے سے ہوگا. تو ہم بیسیکلی یہ کرنا چاہ رہے ہیں. جو کچھ فیکٹس ہیں وہ یہ کہ 7 سال اوریجنل جو کانٹریکٹ تھا ان کمپنیز کے ساتھ وہ یہ تھا کہ 7 سال بعد وہ تمام مشینری جو ہے وہ گورنمنٹ کے حوالے کرنے کے بعد جب کانٹریکٹ ختم ہوگا تو پھر جائیں گے. لیکن اس میں آخری وقت پہ کوئی رد و بدل کی گئی جو نیب دیکھ رہی ہے, تو وہ مشینری جو ہے وہ اس پہ ایک ڈسپیوٹ کریٹ کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آ رہے ہیں. مشینری کو پھر جب ان کو نظر آیا کہ ہمارا کانٹریکٹ شاید اب رینیو نہیں ہوگا کیونکہ گورنمنٹ نے اس کی کاگنیزنس لے لی ہے, تو پھر انہوں نے اس کی مینٹیننس تو بالکل بند کر دی تاکہ وہ کباڑ حالت میں چھوڑ کے جائیں چیزیں. تو بہرحال اب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ 2 پرونگ اسٹریٹجی ہے. شارٹ ٹرم میں ہم نے مشینری ہائر کی ہے, کچھ مشینری کو ٹھیک کر لیا ہے, اور یہ جو بیک لاگ کریٹ ہوا تھا ان تمام ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے, اس بیک لاگ کو میں نے تو 1 ویک کا ٹائم دیا ہے. 1 ویک کے اندر بیک لاگ بالکل کلیئر ہو جائے گا. بیک لاگ سے مراد ہے کہ جو یہ ویسٹ اکٹھی ہو گئی تھی ان تمام ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے, اس کو کرائے کی مشینری کے ذریعے ہم 1 ہفتے میں کلیئر کر لیں گے. اور اس کی اوور سائٹ میں خود کروں گا موقع پہ جا کے. آپ مجھے میڈیا کی ہیلپ کی بھی ضرورت ہے. جس جگہ پہ پتہ چلے گا کہ نہیں ہوا, 1 ہفتے کا ٹائم تو میں دے رہا ہوں, اس کے بعد میں خود پہنچوں گا وہاں پہ اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے نہیں کلیئر ہوتا. جو عرفہ کریم ٹاور کے ساتھ ایک بہت بڑا ہیپ تھا اس کو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کلیئر کیا ہے, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے کم وسائل اور جو پرابلمز ہیں ان کے باوجود ایک بڑا یہ ٹاسک اچیو کر لیا. ہم یہ لوگ نئی مشینری لینے جا رہے ہیں. دیکھیں 13 ارب تو آپ سال کے ان کو دے رہے تھے, 4 ارب میں 915 نئی وہیکلز جو ہیں وہ پروکیور کی جائیں گی, اور وہ ملکیت ہوں گی پھر کمپنی کی, وہ کوئی کرائے پہ نہیں لی جا رہی. اور ظاہر پروکیورمنٹ کا پروسیس جو ہے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تو وہ ٹائم تو لگے گا, لیکن جب وہ یہ جو 6 ماہ کے اندر تمام پروکیورمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو ایک یہ لانگ ٹرم سولوشن آ جائے گا لاہور کے شہریوں کے لیے, اور کم پیسوں پہ, کیونکہ یہ پیسے کسی کے باپ کے نہیں ہیں, پیسے یہ عوام کے ہیں. اور ایز گورنمنٹ ہم اس پہ ہمارے پاس ایک امانت ہے جس کو ہم نے ایک ٹھیک طریقے سے لگانا ہے. اگر ہم اس کو کسی حرام کا مال سمجھ کے لگانا شروع کر دیں اور ایک اپنی جیب میں ڈالنا شروع کر دیں تو یہ کام جو ہے اس کا ہم نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے اور عوام تو خیر پوچھ ہی لیں گے. تو یہ جو شارٹ ٹرم پرابلم ہے, یہ اپیل بھی کرتا ہوں اپنے عوام سے کہ وہ سمجھیں کہ یہ شارٹ ٹرم پرابلم اصل میں جو ہے اس کو فیس کرنا بہتر ہے بجائے کہ آپ ایک مستقل قومی مصیبت کا شکار رہے ہیں آپ, اور جو کہ یہ کرپشن کی صورت میں یہ تحفہ ہمیں 85 کے بعد سے اس قوم کو ملا ہے. تو اس کو سمجھیں, ایشو کو تھوڑا سا ہمارا ساتھ دیں, خود بھی کوئی سول رسپانسبلٹیز کا مظاہرہ کریں. اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو میری سمجھ میں آیا ہے, گزشتہ ایک ہی میٹنگ میں نے لی ابھی تک, اور وہ یہ ہے کہ بہت ساری پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جن کی اپنی ویسٹ ہے, اور سب کا تمام جو ملبہ ہے وہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ اپنے اخراجات بچاتے ہیں اور وہ ان کی سائٹس پہ ڈمپ کر جاتے ہیں حالانکہ اس کی ذمہ داری ان کی اپنی بنتی ہے. تو یہ میں سی ایم صاحب کے بہاف پہ اس ایشو کو بھی سمجھ لیا میں نے, اور میں ان سے بھی بات چیت کروں گا کہ آپ اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں اور جو بقایا ذمہ داری ہے وہ ان پہ ڈالیں. تمام کی تمام جو ہے یہ رسپانسبل نہیں ہے. بہت سارے کام جو آخر میں بتاتا چلوں, ریفارمز ہم جو کرنے جا رہے ہیں ان پیسوں سے جن کی بچت ہمیں ہوئی ہے, کیونکہ پہلے تو وہ کسی اور کی جیبوں میں جا رہے تھے, تو ان سے ہم 915 نئی وہیکلز, 6000 نئے کنٹینرز جو کہ ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں, چوری ہو چکے ہیں, اپنے اسٹاف کے لیے یونیفارمز, ویجیلنس کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے, پروٹیکشن گیئر ورکرز کے لیے ہم نے پرچیز کر رہے ہیں, اور لینڈ فل. لیکن آخری بات جو تمام باتوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اتنی ویسٹ اکٹھی ہو رہی تھی اس کا استعمال کیا ہو سکتا ہے. اس کے لیے اس کو انرجی میں کنورٹ کرنے کا ایک پروجیکٹ لگایا جا سکتا تھا. اتنے زیادہ پیسوں پہ آپ نے ایک فورن کمپنی کو اگر ہائر کیا یا 2 فورن کمپنیز کو ہائر کیا تو ان سے کیا سیکھا آپ نے, یا کوشش کی کہ جس طرح ویسٹ میں ہوتا ہے یا فرسٹ ورلڈ میں ہوتا ہے کہ ویسٹ کو ریسائیکل کیا جاتا ہے, اس کو انرجی میں کنورٹ کیا جاتا ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو آپ نے بیسیکلی اربوں روپے ضائع کرنے کے بعد کوئی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی, کوئی نئی چیز نہیں سیکھی, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ویسٹ کے ہمیں ہیپس نظر آ رہے ہیں. آبویسلی الزام جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ پہ وہ لگائیں گے, لیکن اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ تھا. اور میں صرف آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ
جو بیک لاگ ہے وہ 1 ہفتے میں انشاءاللہ کلیئر ہوگا. اس کے بعد جو ٹیمپرری میجرز ہیں ان سے اگلے 3 ماہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور پھر یہ پرماننٹ سولوشنز انشاءاللہ امپلیمنٹ کر کے جائیں گے اپنے ٹینیور میں. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو سو مچ جی. اسی میں ایڈ کرتے ہوئے آپ کو جو سب سے اہم چیلنج تھا کہ یہ معاہدہ ڈالرز میں کیا گیا تھا، اور جب آپ یہ ادائیگی کرتے تھے تو ڈالرز میں کرتے تھے، تو ڈالرز کی جب روپیہ ڈی ویلیو ہوتا تھا، ڈالر مہنگا ہوتا تھا، تو آپ کے قومی خزانے پہ ڈبل بوجھ پڑتا تھا، کیونکہ آپ ڈالرز کی پیمنٹ کرتے کرتے دوہری قیمت دے رہے ہوتے تھے اور یہ آپ کو دوہرا ٹیکہ لگتا تھا. ایک وقت میں ایک مرض کے علاج کے لیے زہر کے 2 ٹیکے اس قوم کو لگ رہے تھے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ آپ لوگ ادا کر رہے تھے، شہری ادا کر رہے تھے جو ٹیکس پیئر ہے، کیونکہ آپ کے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ ادائیگیاں ہو رہی تھیں. تمام جو ڈیٹیل انہوں نے شیئر کی، اس میں اہم ترین جو ایشو تھا کہ اب وے فارورڈ کیا ہے. جو میڈیا کے ذہن میں وے فارورڈ جو ہے کہ جو آپ نے سن لیا کہ ایک تو بزنس ایز یوزول جو چل رہا تھا اس سے نکل کے ہم ان پہ ریلائنس فارن کمپنیز اور انڈیویجولز پہ ریلائنس کرنے کی بجائے ہم اپنے زور بازو سے اپنے اس چیلنج کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، اور اپنی لوکل ٹیم کے ساتھ، لوکل مینجمنٹ کے ساتھ، لوکل کرنسی میں، لوکل مشینری کے ساتھ ہم اس پورے شہر کی صفائی کا ذمہ بھی اٹھا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انیشیٹو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ ہمارا جتنا ویسٹ ہے اس کو آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ویسٹ سے انرجی بنائی ہے، اور الٹرنیٹیو جو ہمارا انرجی میکانزم ہے اس میں یہ ایک اہم ہماری مدد کر سکتا ہے. کم از کم لاہور کا کوڑا لاہور کی بجلی کی ضروریات پورا کرنے میں معاون بن سکتا ہے. تو سوالات جناب جو لوگ ون بائی ون آج آپ کے بڑے امپورٹنٹ پیچھے بیٹھے ہیں ہمارے بھائی، تو لکی آپ سے شروع کرتے بیٹا. پیچھے آپ سوال کر لو نا، کھڑے ہو مائک آ جاتا، ان کو دو پیچھے بیٹے، پیچھے دو. آپ کرتے رہتے ہیں، آپ کو موقع ملتا رہتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑی تفصیل سے آپ نے سارا کچھ بیان کر دیا. لیکن ایکچولی صورت یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ چونکہ پہلے پیسے جاتے تھے سابق گورنمنٹ غلط معاہدے کی، ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ غلط معاہدے تھے، $19 پر ٹن کے حساب سے جو سلسلہ ہے وہ غلط ہوا. لیکن ایشو اس بات کا ہے کہ سابق ایم ٹی سمیت جتنے بھی جو لوگ ملک سے باہر چلے گئے، آپ نے سوائے جو ان کی کانٹریکٹ کینسل کرنے کے علاوہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کچھ نہیں کی. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتا تھا کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی تو کمپنی کو معاہدہ نہیں کرے گی، 1 سال سے اس کا چل رہا تھا، 6 ایم ڈی بدل گئے، 2 چیئرمین ریزائن کر گئے، جو یہ جو سیاسی مداخلت اور بورڈ کے برعکس جو فیصلے ہوئے تھے. آپ اس اتنا بتا دیں کہ ایشو یہ ہے کہ 1 سال سے آپ طے تھا کہ یہ معاہدے ہم نے نہیں کرنے، تو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور پنجاب گورنمنٹ نے کیا اقدام کیے کہ وہ 1 سال تک جو معاہدہ نہیں ہو اس کے پہلے بر وقت انتظامات کر رہے تھے. دوسرا یہ بات ہے، ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جی ہم جو ہے سیکنڈری اور جو ہے اس انداز سے پرائمری کلیکشن کریں گے، تو 3.5 ارب کا آپ نے ایسٹیمیٹ لگایا ہے. اور یہ اس سے پہلے بھی جو چونکہ اب رانا صاحب آئے ہیں ایجوکیشن سے دوبارہ اس سینیٹیشن کے کام کی ذمہ داری ملی ہے، ماشاء اللہ بڑا فرق ہے. تو چلیے ویلکم. میں یہ بتائیے کہ 4.5 ارب روپیہ جو آپ نے یہ کہا ہے یہ کم ملے گا، نہ 9 من تیل ہوگی، نہ رادہ نہ چاہیے. یہ تو بڑی دیر سے پرانے منصوبے چل رہے ہیں آپ کے آنے سے پہلے کہ 4 سال ہو گئے آج اس سلسلے میں. تو نہ تو آپ نے پچھلی کمپنی خراب کر دے گی جو کمپنی خراب کر رہی تھی، نہ اب کوئی آپ کی پالیسی ہے. 2 مرتبہ ایسا ہو کہ بیک لوگ ابھی آپ کے ساتھ سی ایم صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اٹھا لیا جائے گا انڈر پاسز اور الفا پن ٹاور، وہ تو سی ایم صاحب نے ایکشن لیا وہ اٹھا تھا. اصل بات تو کچی باتیوں کی ہے، 335 کچی باتیں لاہور کی بس بندہ کر کے. امپورٹنٹ سوال ہے جی، آپ نے سب کے دلوں کی ترجمانی کر دی ہے. بڑا اہم سوال ہے جی. میں نے ایک پہ کام ختم ہو جائے گا. یہ جو پہلا سوال آپ نے پوچھا نا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جی جب آپ کو پتا تھا کہ معاہدہ ختم ہو جانا ہے تو پھر آپ نے کیا کیا. اور میں نے بھی آبویسلی لاجیکل کوشچن ہے، سب سے پہلا سوال ان سے یہی پوچھا تھا، اور جس کا جواب جو مجھے دیا گیا اور میرا خیال ہے میں اس سے مطمئن ہوں کہ
بہت، کیونکہ آپ جب ایک ایکسپونینشیل پرائس پہ یا ایک مہنگی پرائس پہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے بینیفیشریز ہوتے ہیں، اور وہ بینیفیشریز لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کو جب پتہ چلتا تھا کہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے تو وہ سڑکوں پہ آ جاتے تھے. اس کی انہوں نے ایک طرح سے ایک جس طرح مافیاز کام کرتی ہیں اس طرح وہ کام کر رہے تھے. فائنلی وی ہیو بین ایبل ٹو گیٹ ریڈ آف دیم، اور اب ہم نے ان سے جان چھڑوا لی ہے اور اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. جہاں تک پیسے ریلیز ہونے کی بات ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ پیسے جو ہیں وہ ریلیز کر دیے گئے ہیں. اب پروکیورمنٹ کا کام ہو رہا ہے اور کس کمپنی کو وہ ٹھیکہ ملتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے کاموں میں ڈیلے آبویسلی اس لیے ہو جاتی ہے کہ ٹرانسپیرنسی بڑی ضروری ہے. اگر آپ گورنمنٹ کے رولز کو ساروں کو چھوڑ کے اور پروکیورمنٹ کر دیں تو پھر کوئی بھی جو نیک نام افسر ہے وہ کسی صورت میں نیب کے آگے نہیں پھنسنا چاہتا. تو اس لیے آج کل افسران بھی بڑے کیئرفل ہیں کہ تمام پالیسیز پوری کریں، اور جتنی آپ لیئرز بناتے ہیں پالیسی اس کو فلٹر کرنے کی، اتنا پروسیس تھوڑا سلو ہو جاتا ہے. تو یہ تو دس از پارٹ آف دا گیم. آپ اگر پروسیسز کو چھوڑ کے کام کریں گے تو اس میں کرپشن کے چانسز بھی زیادہ ہو جائیں گے، اور پھر اس میں پھر لانگ ٹرم میں جو اس کے افیکٹس ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے. تو یہ پروسیس اس کو فالو کرنے کے لیے ڈیلے ہے. جو یہ جاننا چاہ رہے ہیں اصل جو 6 ماہ میں مشینری آ جائے گی. یہ ہے نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جواب دیں آپ کو. وہاں جو چیز بھی غلط ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نیب کے اندر جو انکوائری ہو رہی ہے اور جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں، چونکہ حکومتی سطح پہ پارٹی کی سطح پہ بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان کی قیادت میں کسی بھی ایسے بیگیج کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے نہیں چلے گی جس کی طرف عوام کی انگلیاں اٹھ رہی ہوں. جو ہی یہ پروجیکٹ کے حوالے سے لیٹر میڈیا کی زینت بنے، وزیر اعظم عمران خان نے فی الفور جو ہے اس کا نوٹس لیا، اور آج اگر راجہ صاحب ادھر بیٹھے ہیں تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جس کی طرف انگلی اٹھے گی اس کو سائڈ پہ کر کے تحقیقات ہوں گی، اور تحقیقات میں وہ سرخرو ہوں گے تو وہ ذمہ داریاں ان کو دوبارہ ملیں گی. اور اگر کہیں پہ عوامی مفاد کے اندر کوئی ایسا جھلک نظر آئی، جو کہ میں پورا امید ہوں کہ نہیں ہوگی کیونکہ جو ڈیٹا ہمارے پاس ہے جس قسم کی ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا گیا ہے، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا کریڈٹ ہے کہ وہ کسی صورت بھی نہ آنکھیں چراتی ہے ان معاملات سے اور نہ مٹی ڈالتی ہے. وہ ان چیلنجز کو ٹیک اپ کرتی ہے، اور ان کی جو ذمہ داری لگائی گئی کہ ایک طرف تحقیقات ہوتی رہیں، دوسری طرف وہ کام نہ رکے اور عوام کو وہ مشکلات اور مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور انشاءاللہ آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ نیب اپنی تحقیقات کرے. ہم اینٹی کرپشن سے آلٹرنیٹیو اس کی تحقیقات کرائیں گے. ہم جو متعلقہ محکمے ہیں ان سے بھی فیڈ بیک لے رہے ہیں تاکہ ہمارے دور میں کوئی ایسی نیگلیجنس، کوئی انٹینشنل مسٹیک اور کوئی عوام کو چونا لگانے کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو ہم ان کو بھی بے نقاب کریں گے. ہم آپ سے کچھ نہیں چھپائیں گے. ایک چیز جو اہم ہے کہ چونکہ یہ معاہدہ جو اس وقت کیا گیا تھا، جو ابھی ہم نے لوکلی وہ 2063 روپے اس میں فی ٹن کے حساب سے کمی کی گئی ہے، اور قومی خزانے میں 253 ملین کی بچت کی گئی ہے جو اس سے پہلے ہو رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 3 ارب 66، کیونکہ آپ کو فگرز چاہیے، تو 3 ارب 86 لاکھ مالیت کی جو 914 گاڑیاں ہیں وہ خریدنے کی منظوری دی گئی ہے. اور انشاءاللہ آپ کو یقین رکھنا چاہیے کہ راجہ صاحب کی قیادت میں یہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی رائے راست پہ بھی آئے گی، اور جہاں کہیں اندر کوئی پلفریجز یا کوئی ایسا عمل ہے اس کے آگے بھی ہم بند باندھیں گے اور آپ کے سامنے سرخرو ہوں گے. کس نے سوال کیا؟ خالی وہ اس کو مائک اس کے پاس ہے، کر لینے دیں. جی یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا لاہور میں بہت دباؤ ہے کیونکہ پورے ملک میں بے روزگاری ہے، تو چھوٹے شہروں سے لوگ لاہور آ رہے ہیں اور یہاں پہ ریڑھی بان جہاں 10 ریڑیاں ہوتی تھیں وہاں 100 ریڑیاں کھڑی ہیں.
उसकी वजह से भी ये सफाई का मसला पैदा हो रहा है। तो ये इंक्रोचमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? दूसरी बात ये कि सॉलिड वेस्ट के महकमे में साबका हुकूमतों में चियाले भर्ती किए गए हैं। कहीं कराची की तरह यहाँ पे भी कूड़ा सियासत तो नहीं हो रही, क्योंकि कराची में भी कूड़े पे सियासत कर रही है MQM, तो यहाँ पे भी कहीं हुकूमत को बदनाम करने के लिए सॉलिड वेस्ट का अमला कुछ दानिस्ता तौर पे तो सफाई को इग्नोर नहीं कर रहा। इस पहलू पे आप क्या कहेंगे? जो आपकी दूसरी बात है, इस पे पहले मैं कमेंट दे दूं कि ये मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है कि ये प्रॉब्लम थी हमें, और काफ़ी हद तक हमने सॉर्ट आउट कर लिए। काली भेड़ों को हमने आइडेंटिफाई करके तो लेफ्ट राइट कर दिया। दूसरी बात कि जो ज़्यादा रेडियाँ आ रही हैं, ऑलरेडी मेरी DC साहब से बात हो गई है, उनकी रजिस्ट्रेशन का मैकेनिज्म उन्होंने बना दिया है, और इंशाल्लाह इस पे हम काम करेंगे आने वाले दिनों में। सेवन न्यूज़ को, क्योंकि पहले तो हम कंडेम भी करते हैं जी, कल जो हमला हुआ है, और जी करप्शन को खत्म करने और पुलिस कल्चर को तब्दील करने के दावे किए जाते हैं, और एक तरफ मीडिया को आजाद रहने का भी कहा जाता है, लेकिन जब पुलिस की जाली कार्रवाई की सामने खबर लेके आए हैं तो कल उनके ऊपर हमला कर दिया गया, और 24 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की गई। आप हमारी मीडिया की तर्जुमान भी है, लेकिन आप कहीं पर हमें मैं कंडेम करती हूँ। कल मैंने जब वो देखा है सारा, और मैंने IG साहब से खुद बात की है, और मैं ये तवक्को करती हूँ कि इस वाक़े की वो साफ शफाफ इंक्वायरी करके ज़िम्मेदारों का तयन करेंगे, और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं आपकी तर्जमान भी हूँ और आपकी वकील भी हूँ, और वकील तगड़ा हो तो मुकदमा जो है वो आप हार नहीं सकते। बताएं एक सेकंड। तुर्की कंपनियां उस पाक कोर्ट जो ब्लॉक है, ये अब आलमी अदालत में चली गई है, और LWMC को नोटिस भी उन्होंने भेज दिया। तो इसके लिए आपने क्या हिकमत अमली अपनाई? देखिए, जो आलमी अदालत में वो गई हैं, तो उसका हम अपनी लीगल टीम जो है हमारी, उसका दिफा करेगी केस का। और क्योंकि जो ओरिजिनल मुआहदा था उसमें जो शिक्के थी जिनको बाद में तब्दील किया गया, तो दोनों हमारे पास हैं, तो ऑब्वियसली हम अपना केस बड़े बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, और हमें उम्मीद है कि क्योंकि हम राइट पे हैं, और स्पेशली ये जो 7 साल वाले मैंने आपको प्रोविजन बताई थी कि जो मशीनरी है वो गवर्नमेंट के हवाले होनी थी ओरिजिनल मुआहदे में, और जो 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 लॉ पॉइंट है कि वो सुपरसीड करता है, हमारा यही मौकफ है। थैंक यू। एक खातून है, बोल रही है, बोल लेने दो जी। जी जी, आपकी काबीना के अहम वजीर पर इल्जामात लगाए गए थे लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से, और फिर आपको राजा साहब को जिम्मेदारियां सौंपी गई। क्या इस सिलसिले में भी कोई तहकीक का आगाज हुआ है? क्योंकि इमरान खान अपनी काबीना में ऐसे बंदे को नहीं रखते जिसमें करप्शन। ये मैं पहले जवाब दे चुकी हूँ, मैं पहले जवाब दे चुकी हूँ इसका। मौसम चूंकि आपने जवाब तो दे दिया, लेकिन आपने ये अमेंड किया है साथ कि अगर वो सुरखरू हुए तो दोबारा आ जाएंगे। ये थोड़ा सा आधा सच है, पूरा सच में सवाल मैं कर देता हूँ, जवाब आप दे दीजिएगा। उन वजीर का एक ऐसी शख्सियत से ताल्लुक है जो पाकिस्तान की जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, राजा साहब जानते हैं उन्हें, और उनका एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस भी है। वो भी बताया जा रहा था कि लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट का ठेका लेना चाहते थे, उनकी मिली भगत थी। क्या खुलकर इस हवाले से आप इंक्वायरी करेंगे, और अभी तक वजीर साहब को काबीना से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? दूसरा, राजा साहब ने एक बात की कि होस्टिंग सोसाइटीज़ के भी अपना बेस है, तो जो होस्टिंग सोसाइटीज़ के वजीर हैं उनका ताल्लुक भी लाहौर से है। क्या उनसे पूछगछ हुई कि आप लाहौर के रहने वाले हैं, आपने कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया? फिर एक और वजीर हैं डॉक्टर मुराद रास, उनका ताल्लुक भी लाहौर से है, उन्होंने कितना लाहौर के कूड़ा करकट को साफ करने के लिए? ये 3 जो अराई बरादरी से वाबस्ता वजीर हैं, इनके खिलाफ अब तक क्यों कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई कि आपने शहर को गंदा कर दिया और आपने अपनी काबीना से अभी तक नहीं निकाला? देखिए, पहली बात तो ये कि किसी की बिरादरी के बारे में बात करना मुनासिब नहीं है, और वो तीनों इस बिरादरी के शायद नहीं होंगे, आई डोंट नो, छोड़े इस बात को। जो एक्चुअल लॉजिकल बात है कि जो आपने हमारे एक वजीर के बारे में बात की, तो मैडम ऑलरेडी जवाब दे चुकी हैं कि अगर कोई इश्यूज होंगे तो हम कभी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगर नहीं हुए तो उनको टाइम वक्त से पहले उन पे किसी किस्म की कार्रवाई करना मुनासिब नहीं है। एक तो ये। अच्छा, इसमें क्लैरिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है। देखिए, आप एक ऐसे हमारे एनर्जेटिक, कमिटेड, डिवोटेड मिनिस्टर, उनकी लेटरबाजी के साथ जुड़ी इल्ज़ाम तराशी जो है उसकी बुनियाद पे आप उनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन चूंकि एक लेटर पार्टी की सतह से इशू हुआ,
اور یہ پی ٹی آئی کا ہی ظرف ہے اور عمران خان کا ہی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنے کا عزم ہے کہ وہ اس پہ زیرو ٹالرنس ہے ان کی، اور انہوں نے اس پہ فی الفور جو ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں حقائق نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پارٹی کی سطح پہ ان تحقیقات کا آغاز ہوا ہے۔ جو آپ گٹھ جوڑ کی بات کر رہے ہیں تو یہ گٹھ جوڑ کوڑا کرکٹ کے اندر گٹھ جوڑ نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے معزز منسٹر صاحبان ہیں، ہر کوئی جو حلقے کی پالیٹکس کرتا ہے عوام کو جواب دہ ہوتا ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ گند نظر آئے اور عوام کو مشکل ہو، اور پریشانی میں مبتلا عوام جو ہے وہ حکومت کی طرف جو ہے وہ اچھی نظر سے نہ دیکھیں۔ تو سارے معزز جو منسٹر صاحبان ہیں جن کا لاہور سے تعلق ہے یا لاہور سے باہر سے تعلق ہے، وہ سب اس حکومت کو پرفارم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس پرفارمنس میں وہ حصے دار ہیں، اور انشاءاللہ لاہور کے اندر جو یہ چیلنج تھا، یہ عارضی تھا، اس کی ہم نے حکمت عملی طے کر لی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہر گزرنے والے دن سے بہتری آئے گی، اور میڈیا کی آنکھ سے ہم ایک صاف لاہور جو ہے وہ عوام کو دکھاتے رہیں گے۔ جی راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اپنا ملازمین جو شہر کو صاف کرتے ہیں وہ آئے روز سڑکوں پہ آئے ہوتے ہیں اپنی تنخواہوں کے حوالے سے، اور NWMC میں کئی گوسٹ ملازمین بھی ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کی کہ انہی کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے پروسیس، اور ہم نے تو جو جینوئن لوگوں کے مسئلے ہوں گے وہ تو ضرور حل کریں گے، لیکن جو لوگ ایک مافیا کا رول پلے کر رہے تھے اور اس کو تمام یہ جو کچرے والا ایشو ہے اس پہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں حکومت سے تنخواہ لے کے، تو ان کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بے شک وہ اپنے ان کے آخری دن آ گئے۔ جی ایک منٹ بیٹے، ہاں چکوال سے آپ ہیں، آپ کا لاہور سے ایک تعلق ضرور ہے کہ آپ پڑھے یہاں پہ، لیکن آپ کا بیسک جو تعلق ہے وہ چکوال سے ہے، لاہوری تو ہو گئے پھر سارے ڈی جی خان والے بھی آگے آپ کا نام دیا ہے کہ آپ ہی کریں، کیا آپ کا نام اوپر سے آیا ہے؟ اور جو لاہور کو پتہ کرتا ہے، لاہور کو کلا کہتے ہیں، لاہور کو جو پتہ کرتے ہیں وہی اس سیٹ بڑی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا نام ٹریننگ آپ دیکھ رہے ہیں، سارے چیزوں کو نظام کو دیکھ رہے ہیں، اور چند آنے والے دنوں میں آپ ہی اس بڑی سیٹ پہ بیٹھ کے پورے پنجاب کو دیکھیں گے؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کلیریفائی میں کر دوں کہ لاہور سے میرا تعلق بچپن سے ہے، میں پلا بڑا لاہور میں ہوں، اور چکوال تو میں امریکہ سے آنے کے بعد موو ہوا تھا، تو اس لیے اتنا ہی میں لاہوری ہوں جتنا کوئی اور لاہوری ہے۔ ایک بات، دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ بیسیکلی صرف وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب کے بیاف پہ ہر وزیر کی کسی نہ کسی ڈسٹرکٹ میں ڈیوٹی لگتی ہے، اور میری لاہور میں لگی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ چکوال میں تو چھوٹا سا شہر ہے، اس کو دیکھنے کے لیے وہاں کے لوکل وزیر اور بھی وہاں پہ موجود ہیں، تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے۔ راجہ صاحب یہ کلیئر کیجیے گا، یہ جو آپ نے اسپیچ کی ہے راجہ یاسر معین صاحب، یہ اسپیچ پچھلے 3 مہینوں میں 3 مرتبہ ہوئی ہے، آخری مرتبہ 28 فیب کو آپ کے ساتھ بیٹھے ایم ڈی صاحب نے سیم جی اسپیچ کی تھی شادبان میں، اور ٹائم بھی 1 ویک کا دیا تھا۔ 25 دن گزر چکے ہیں، اب انہیں فنڈ ریلیز ہوئے 50 کروڑ روپے کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 3 روز میں مشینری خریدی جائے گی 28 تاریخ کو، ابھی تک مشینری کیوں نہیں خریدی گئی؟ دوسری اس کے ساتھ جو ایک پروجیکٹ تھا ویسٹ ٹو انرجی کا، نہیں میں خود موجود تھا اس پریس کانفرنس جہاں پہ یہ بات کی تھی، ویسٹ ٹو انرجی کا جو پروجیکٹ ہے، اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک طاقتور منسٹر ویسٹ ٹو انرجی کے پروجیکٹ میں وہ برطانوی کمپنیز کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ پچھلے 10 سال سے ویسٹ ٹو انرجی شہباز شریف کو بھی یہ الزام لگتا تھا کہ وہ ترکی کی کسی کمپنی کو ویسٹ ٹو انرجی کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں، اس وقت لاہور کے حوالے سے کراچی سے تعلق رکھنے والے آپ کے فیڈرل منسٹر پہ یہ الزام لگتا ہے۔ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ دیر کیوں ہو جاتی ہے، 3 دن میں کیوں نہیں کام ہوتا، میں اس کا پہلے بھی جواب دے چکا ہوں کہ اگر آپ پروسیجرز کو فالو نہیں کریں تو پھر اس طرح کے الزامات لگتے ہی ہیں۔ میاں صاحب کے بھی جو بھی الزامات ان پہ لگے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اکثر وہ بائی پاس کر دیتے تھے پروسیجرز کو، جب آپ پروسیجرز کو فالو کریں تو دیر تو لگتی ہے کام کرنے میں۔ اور جہاں تک وہ آپ منسٹر کی بات کر رہے ہیں، تو جب تک اگر وہ رولز کو فالو کر کے کوئی برٹش کمپنی ان کے کسی کے بھی وساطت سے آ جائے
اور اوپن بڈنگ ہو اور کمپٹیشن ہو اور کوئی ٹرانسپیرنسی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. لوگوں کے ریفرنس سے ہی لوگ آتے ہیں. مجھے پتہ نہیں آپ کس کی بات کر رہے ہیں, لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو ہاں, اگر صرف ایک ہی کمپنی آئے اور آپ کو سرکمسٹانشل ایویڈنس نظر آ رہا ہو کہ کرپشن ہوئی ہے تو پھر آپ ضرور بات کریں. ابھی تک تو ہوا ہی کچھ نہیں, تو مفروضے پہ بات کرنے والی بات. صاحب یہ فرمائیے گا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جب LWMC کا اوسپا کے الفراد کے ساتھ معاہدہ ختم ہو رہا تھا اور آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ نے اگلا معاہدہ نہیں کرنا, تو اس کی پہلے سے پلاننگ آپ نے کیوں نہیں کی؟ پورے لاہور کو 3-4 ماہ سے گندا کیوں ہونے دیا گیا؟ گڈ گورننس آپ کی جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی نااہلی ہے پنجاب حکومت کی کہ آپ لوگ پہلے سے اس کا انتظام نہیں کر سکے؟ میڈم ڈاکٹر فردوسہ چکوان موجود تھی میاں اسلم صاحب کے ساتھ, جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ لاہور صاف کریں گے, صاف کر دیا گیا. آج آپ نے 1 ہفتے کا دعویٰ کر دیا. اس سے پہلے خواجہ صاحب نے بتایا کہ MD صاحب نے بھی دعویٰ کیا تھا. آپ کی پہلے سے پلاننگ کیوں نہیں تھی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ گڈ گورننس آپ کی اچھی نہیں ہے؟ دیکھیں, میں نے عرض کیا نا کہ جو پرابلمز ہیں یہ اس اوریجنل معاہدے کی وجہ سے, جس میں بہت سارے بینیفیشریز تھے, بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا تھا, وہ اس کو سبوٹاج کرنا چاہ رہے تھے. اور جب آپ کوئی ٹھیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں. ہم ان کو ہیڈ آن فیس کر رہے ہیں. اگر ہم اسی ٹرکش کمپنی کے ساتھ کوئی اپنا کٹ لے کے معاہدہ مزید کر لیتے تو پھر شاید نہ آپ کو یہ پتہ چلتا نہ عوام کو پتہ چلتا. جب آپ چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں, اور ہم وہ فیس کر رہے ہیں. اور گڈ گورننس کا سوال اب ہم سے ضرور پوچھنے کا حق پہنچتا ہے عوام کو. اور آبویسلی نیکسٹ الیکشن سے پہلے اگر ہم اپنی تمام ایکٹس کو سیدھا نہ ہم نے کیا تو لوگ ووٹ نہیں دیں گے. اس میں کون سی بات ہے؟ جی قذافی صاحب. چیئرمین روڈا نے ریزائن دے دیا. ریور راوی پروجیکٹ مین پروجیکٹ ہے, پرائم منسٹر اس کو ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں ساری بات. اس موقع پر آ کے چیئرمین روڈا کا ریزائن آ جانا کہ کس طرف نشاندہی کریں؟ دیکھیں, چیئرمین روڈا ڈیفینیٹلی ایک ان کو ذمہ داری دی گئی تھی, اور اس ذمہ داری کے اندر انہوں نے بڑا فعال کردار ادا کیا. لیکن وزیر اعظم عمران خان کی سپیڈ کو فالو کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. عمران خان صاحب اگر 120 کی سپیڈ سے آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان کی اکنامک چیلنجز کو اوور کم کرنے میں مددگار بنے گا, تو اس پروجیکٹ کے ساتھ جو سپیڈ ہے اس کی ٹیم کی بھی میچ ہونی ضروری ہے. تو چونکہ ایک مس میچ آف سپیڈ تھا اور ان کی کوئی ذاتی وجوہات بھی تھیں, اور وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بر وقت شروع کیا جائے اور بر وقت مکمل کیا جائے, اور تاکہ اس کے فوائد جو ہیں وہ عوام تک جلد از جلد منتقل ہوں. اس کے ساتھ جڑا جو ان کا ذاتی موقف ہے, جب تک ہم اس کو جان نہیں لیتے میں اس پہ کمنٹس نہیں کر سکتی. لیکن چونکہ ان میٹنگز کا میں حصہ رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ان کی پروفیشنل کیپیبلٹیز اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو اور زیادہ فعال انداز میں دیکھنے کے لیے متمنی تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ وہ وار فوٹنگ پہ کام کرے. اور وہ سلو جو پرفارمنس ہے اس کی وجہ سے شاید کہیں پہ کوئی ایسا مرحلہ آیا ہو. لیکن میں چیئرمین صاحب سے حقائق جان کے ان کا موقف آپ کے سامنے پیش کروں گی. لاسٹ کویسچن. جی دیکھیے, روڈا جو ہے وہ ایک نیا شہر لاہور میں جو آباد ہونے جا رہا ہے, یقیناً یہ ایک پاکستان کی اور خصوصاً لاہور کی تاریخ کو, اس کے جغرافیکل فیس کو اور اوورآل ایک اکنامک پوزیشن کو بدلنے جا رہا ہے. تو جب آپ 73 سال کے بعد ایک نیا انیشیٹو اس شہر میں لیں گے جہاں آپ کی ہاؤسنگ کی ضروریات بھی پوری ہوں گی, انوائرمنٹل چیلنجز بھی اوور کم ہوں گے, پانی کی جو فراہمی ہے اس میں بھی بہتری آئے گی, جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی,
आपकी जो गुर्बत कम होगी इस शहर में, और अल्टीमेटली एक इकनॉमिक मोबिलिटी और इंटरनेशनली लाहौर का फेस जो है और ज़्यादा मुस्बत अंदाज से उभर के सामने आएगा। तो वो इतना बड़ा चैलेंज है, उसके साथ फिर स्कैटर्ड अल्टरनेटिव चैलेंजेस भी जुड़ जाते हैं। तो जो वफाकी महकमे है, सूबाई महकमे है, वो प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में एक पेज पे है। जहाँ कहीं किसी को ज़ात के साथ जुड़ा कोई मफाद है तो वो दर्द जो है आपको पता है उठते रहते हैं, और उन हर दर्द का मदावा और इलाज इमरान खान के पास है। और वो जब किसी चीज़ का अज़म कर लेते हैं, ये प्रोजेक्ट जो है अवामी ज़रूरत के साथ जुड़ा है, इस शहर की तकदीर के साथ जुड़ा है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है। तो इस पे ज़ीरो कंप्रोमाइज़ है। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये मंसूबा, जिसकी हफ्ते में 2 दफ़ा मीटिंग वो खुद लेते हैं, इसको खुद जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, इसकी प्रोग्रेस को वो खुद एनालाइज कर रहे हैं, और जितनी स्पीड से ये मंसूबा जो है आगे बढ़ रहा है, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म लाहौरियों को ये नायाब तोहफा दे के इसी टेन्योर में इसको आगे बढ़ के ना सिर्फ दुनिया के सामने मार्केट कर रहे हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह इमरान खान साहब की क़यादत में इस मंसूबे पे एतमाद करते हुए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ओन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो जब मेगा ऑब्जेक्टिव्स हों, वड्डे शहरां च छोटियां छोटियां गल्लां होंदियां रहंदियां ने। आखिरी सवाल, आखिरी वो एक सेकंड। जी जी देखें, ये हर साल जो है वो वज़रा को जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि एक रूटीन मैटर है, कोई ऐसी इसमें लास्ट ईयर मेरे पास चकवाल था तो आपको ये चकवाल में अपना काम हो गया तो लाहौर भेज दिया आपको, तो मेरा ख्याल है ये कोई बात नहीं। अच्छा जी, लास्ट चूँकि राना सनाउल्लाह साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आप भी देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है कि जो को एक्यूज़ हैं आज तक वो उस हवाले से ना वो उन्हें अदालत में पेश कर रहे हैं, बल्कि आज उन्होंने एक नया पैंतरा बदला कि वो बीमार हैं, उनको कोविड हो गया। और ये जो कोरोना पूरी की पूरी नून लीग को हुआ है, वो इस वक्त जो है वो करप्शन का कोरोना जो है उसकी जद में है। तो इस वक्त बदकिस्मती से जो उन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़बान इस्तेमाल की और मसलसल उन्होंने ये बात दोहराई कि पीपल्स पार्टी ने टाइम मांगा है और इस्तीफे देने के लिए टाइम मांगा है। तो राना सनाउल्लाह साहब, पीपल्स पार्टी ने टाइम नहीं मांगा, उन्होंने नवाज शरीफ और इसहाक डार को मांगा है और उन्होंने ये कहा है कि आप उन्हें लाएं पाकिस्तान। तो दूसरी तरफ मौलाना साहब जो जिनके कहने पे उनके इत्तेहादी इस्तीफा नहीं दे रहे, वो इस हुकूमत से, इमरान खान से इस्तीफा मांगने पे बजिद है। तीसरे जो बार बार जो है वो माशाल्लाह से जाली राजकुमारी जो हैं कहीं खो गई हैं काफ़ी दिनों से, और उनकी कनीज़ें भी जो हैं वो माना खेज खामोशी का शिकार हैं। और जब से मौलाना साहब ने मुंह फेरा है, इन सब ने सोशल मीडिया से मुंह फेर लिया है और इस वक्त जो है वो लंदन से क़यादत चलाने की जो बातें थी, वो जरदारी साहब ने ये बात जो है वो बावर करा दी है कि लंदन से जो क़यादत को रन करने और हेड करने की बातें कर रहे थे, वो कोरोना की आड़ में अब नो मोर और वर्क फ्रॉम होम की स्ट्रेटजी जो है उसको मुतारफ़ कराने निकले हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अदालत के अंदर आके जो फ़र्द जुर्म आप पे 1.5 साल से नहीं लग सकी, आप उसके लिए जो छुपा लुकी खेल रहे हैं और कभी किसी वकील के पीछे छुपते हैं, कभी को एक्यूज़ के पीछे छुपते हैं। अगर आपका दामन साफ है तो सबसे पहले अदालत के उस प्रोसेस में मावनत करें और अपने आप को उस प्रोसेस का हिस्सा बनाएं, ताकि ये पता चल सके कि इस कौम के साथ जो राहबर थे वो किस तरह राहजन बन के लूटते रहे
اور اس قوم کو منشیات کے نایاب تحفے دینے میں کون کون سی شخصیات ہراول دستے کا کردار ادا کرتی رہیں، ان کو بھی بے نقاب ہونا اشد ضروری ہے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور میں صدف آپ کوئی کویسچن ہے تو بعد میں کر لینا کیونکہ بہت لمبا ہو گیا۔ تھینک یو۔ پرسنلی ایک کوشچن ہے چھوٹا سا، آپ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا جب حمزہ شہباز کی رہائی ہوئی تھی، آپ نے کہا تھا میں دیکھوں گی کہ ایک بیان میں 2 تلواریں کیسے رہیں گی، اور کل آپ اس کا نتیجہ دیکھ لیا۔ میں سمجھو آپ ایک پرومس بھی ہے میری نظر میں آپ سے، تو کیا کہتی ہیں پرومسڈ میں ہوں، مجھے پتا تھا کہ آپ کیا پوچھنے والی ہیں، تو میں اس لیے میں کوشش کر رہی تھی کہ ہمارا اتنا ہی چورن رہے، لیکن کہنے اندر جو ولی عہد اور جعلی راجکماری میں رساکشی چل رہی ہے، اور شریف خاندان جس طرح سے سیاسی اثاثے بانٹنے کے لیے اس وقت جو ہے وہ دست و گریبان ہے، ایک ہے آپ وراثتی اثاثے، ایک ہے سیاسی اثاثے۔ تو سیاسی اثاثوں کے اندر جو ان کی اس وقت ہاتھا پائی اور دست و گریبان ہو کے دونوں کے درمیان جو لیگ کا میچ چل رہا ہے، تو نون لیگ کے اندر جو حمزہ لیگ اور مریم لیگ ہے، اس کے درمیان جو میچ ہے وہ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور ان قریب جو ہے آپ دیکھیں گے کہ مریم لیگ جو ہے اپنی کنیزاؤں کے ساتھ مل کے آب بقا کرتی ہی نظر آئیں گی، اور حمزہ لیگ جو ہے وہ شریف لیگ کی میچ میں آگے بڑھ جائے گی۔ بہت شکریہ۔